السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں حج سیزن کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس بار مسجد نبوی میں بھی حجاج کرام کی خدمت کے لیے بڑی افرادی قوت تیار کی گئی ہے۔ العربیہ.net کے مطابق اس بار حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے مسجد نبوی میں حجاج کرام کی خدمت کے لیے 7,720 افراد پر مشتمل عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق مسجد نبوی میں آنے والے عازمین کی خدمت پر نہ صرف مرد خدام کا عملہ موجود ہے بلکہ خواتین حاجیوں کے لیے خواتین بھی تعینات کی گئی ہیں۔ مسجد نبوی میں تعینات عملہ کئی طرح کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ ان میں انجینئرنگ، تکنیکی امور کے ماہرین، ثقافتی، ابلاغی، سماجی امور میں رہنمائی فراہم کرنے والے افراد کے ساتھ مانیٹرنگ، نمازیوں کی رضاکارانہ رہنمائی اور مناسک اور عبادت کے بارے میں انتظامی اور شرعی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے بھی عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ مسجد نبوی میں اور اس کے بیرونی احاطوں کی صفائی کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ مسجد کے قالینوں کی دیکھ بھال، زائرین کو زمزم اور کھجوروں کی فراہمی، صفائی کے لیے تیار کردہ آلات کو تیار حالت میں رکھنا، معمر اور معذور زائرین کی مدد اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا شرف حاصل کرنے والے مسلمانوں کی دینی رہنمائی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ دوسری خبر شامل کریں۔ سعودی وزارت برائے محنت و سماجی بہبود کی جانب سے مختلف سرکاری محکموں کے ساتھ مل کر مملکت سے گداگری کے سدباب کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نئے انسداد گداگری قانون کے تحت اگر کوئی مرد یا خاتون بالواسطہ یا بلا واسطہ طریقے سے پیسے مانگتا ہے یا سڑکوں پر معمولی چیزیں فروخت کرتا ہے یا خود کو زخمی یا مستقل معذور ظاہر کرتا ہے یا پھر بچوں کے نام پر لوگوں کی ہمدردی حاصل کر کے ان سے پیسے بٹورتا ہے یا بٹورتی ہے تو انہیں بھکاری تصور کیا جائے گا۔ المدینہ اخبار کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ نئے قانون کی روح سے اگر کوئی سعودی یا غیر سعودی مرد یا خواتین عوامی مقامات، مساجد، گیس اسٹیشنز، پبلک ٹرانسپورٹ یا دکان پر لوگوں سے پیسے مانگتا پایا گیا تو اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ نئے قانون کے تحت اگر کوئی مرد یا خاتون پہلی بار بھیک مانگتے پکڑے جاتے ہیں تو ان پر مقدمہ نہیں چلے گا بلکہ ان سے تحریری حلف لیا جائے گا کہ وہ آئندہ گداگری میں ملوث نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی فرد واقعی خراب مالی حالات، بیماری یا ذہنی مسائل کے باعث گداگری میں ملوث پایا گیا تو وزارت محنت کی جانب سے اس کی امداد کے لیے لاہ عمل وضع کیا جائے گا اور اسے مالی امداد بھی فراہم کی جائے گی۔ اگر کوئی سعودی خاتون یا مرد گداگری کے پیشے میں ملوث پائے گئے تو انہیں 1 سال کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا، 1 لاکھ سعودی ریال کا جرمانہ کیا جائے گا۔ بعض صورتوں میں دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ غیر ملکی گداگروں پر بھی یہی سزا اور جرمانہ لاگو ہوگا، بس اس میں اتنا اضافہ کیا گیا ہے کہ انہیں سعودی مملکت سے ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے وزارت کی جانب سے گداگروں کا ایک ڈیٹا بیس تیار کیا جائے گا تاکہ ان کی آسانی سے شناخت ہو سکے، جبکہ گداگری سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی فنڈ بھی قائم کیا جائے گا۔ وزارت کے مطابق مملکت بھر میں انسداد گداگری کے لیے قائم 13 دفاتر کی جانب سے گزشتہ سال مجموعی طور پر 2710 گداگر مرد و خواتین پکڑے گئے، جن میں سے مردوں کی گنتی 570 جبکہ خواتین کی 2140 بتائی جاتی ہے۔ اب بات کریں ایک ایسے ریسٹورنٹ کی جہاں پر بھوکے لوگ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں کھانے کے لیے۔ اگر آپ بھوکے ہیں مگر آپ کے پاس کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ فول ڈبلیو ہمس نامی ریسٹورنٹ آپ کو مفت کھانے کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ یہ عربی کھانوں کا ریسٹورنٹ ایک اردنی تارک وطن فادی ایاد کی ملکیت ہے۔ اس ریسٹورنٹ کی دبئی اور شارجہ میں کئی برانچز ہیں۔ آپ خالی جیب اس ریسٹورنٹ میں جائیں، اطمینان سے کھانا کھائیں اور بل کی صورت میں آپ کو صرف ایک مسکراہٹ ظاہر کرنی ہے۔ 29 سالہ فادی ایاد نے بتایا کہ انہوں نے مفت کھانا کھلانے کا کام اس اصول سے متاثر ہو کر شروع کیا کہ کوئی بھی شخص بھوکا نہ رہ جائے، خاص طور پر مزدور طبقہ اور وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔ مال آف ایمریٹس کے نزدیک البرشہ 1 کے علاقے میں واقع اس ریسٹورنٹ کے بیرونی شیشے پر عربی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کھانا پیسے دے کر نہیں خرید سکتے تو پھر یہ آپ کے لیے بالکل مفت ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے آپ کو تحفے کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ فادی نے مزید کہا کہ ضرورت مندوں کو یہاں پر ہمس، فلافل، متابل، ہمس، بما بیف اور پائن نٹس سینڈوچز کے علاوہ اور کئی ڈشز بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پانی، چائے اور کافی بھی مفت فراہم کی جاتی ہے۔ فادی کے مطابق ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک تقریباً 30 سے 35 لوگ مفت کھانا کھاتے ہیں۔ مفت کھانا کھانے والوں کے لیے صبح 7 بجے سے رات 3 بجے تک کھانے پینے کی سہولت موجود ہے۔ یہاں پر مفت کھانا کھانے والوں میں پاکستانی، بھارتی اور یورپی باشندے بھی شامل ہیں۔
फाउल डब्ल्यू हम्स की पहली ब्रांच 2011 में खोली गई थी, जिसके बाद अब सिर्फ अल बुरशा में इसकी ब्रांचेस की गिनती 3 हो गई है। इसके अलावा एक ब्रांच शारजा में भी है और एक ब्रांच शेख ज़ैद रोड पर कायम की जाएगी। अब बात करें सऊदी ख़वातीन की। सऊदी ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। ऐसी ही 5 सऊदी ख़वातीन ने हाजियों के लिए एक ऐसी शानदार ऐप तैयार कर ली है जिसकी मदद से रास्ता भूलने वाले हाजियों को अपने कैंप तक जाने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा जुमेरात में भी शैतानों को कंकरियां मारने के लिए जाने वाले कैदी अपना रास्ता भूल जाते हैं। ये रहनुमा ऐप उनके लिए बड़ी मदद फराहम करेगी। इस ऐप को तर्जुमान का नाम दिया गया है, जो मोबाइल पर काम करती है। इस ऐप की खूबी ये है कि हाजियों को उर्दू, हिंदी, बंगाली, इंडोनेशी, मलायो, फिलिपीनी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, तुर्की और रूसी ज़ुबान में मदद फराहम करती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस ऐप की मदद से अरबी ज़ुबान से नावाकिफ़ हाजी भी रहनुमा बोर्ड्स पर दर्ज मालूमात का तर्जुमा अपनी ज़ुबान में हासिल कर सकेंगे। सऊदी ख़वातीन की जानिब से तैयार करदा इस एप्लीकेशन को हैक्टन हज प्रोग्राम में पहली पोजीशन से नवाजा गया था, जिसका एहतमाम सऊदी साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने जद्दा शहर में किया था। ऐप तैयार करने वाली टीम की सरबराह समाहिर अल हजली ने बताया कि इस ऐप की तैयारी में 1 साल का अरसा लगा। जैसे ही हाजी ये ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करेगा, उसका मोबाइल ऑटोमेटिक तरीके से मोबाइल में दर्ज जुबान इस्तेमाल करने लगेगा। इसी तरह जब हाजी ऐप इंस्टॉल करने के बाद कैमरे का रुख किसी रहनुमा बोर्ड की जानिब करेगा तो उसका तर्जुमा स्क्रीन पर आ जाएगा। इस ऐप सिस्टम की मदद से जुबान भी तब्दील की जा सकती है। अरब न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।